میں تمام اہل پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا نخواستہ اگر جنگ کی صورت پیدا ہوتی ہے تو پھر ہر بچے بوڑھے اور جوان کو کفن پہن کر پاک فوج کا ساتھ دینا ہوگا۔ آج جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان روئے زمین پر منفرد ملک ہے کہ جس کی بنیاد صرف اسلام ہے۔ رنگ، نسل، بولی کی بنیاد پہ یہ ملک نہیں بنا، یہ کلمہ اسلام کی بنیاد پہ بنا، اور پوری دنیا کے اسلام دشمن قوتوں کو یہ کھٹکتا ہے، اور پوری دنیا میں اسلام دشمن قوتیں ہر وقت پاکستان کے خلاف سازشوں کا جال پھیلاتی رہتی ہیں۔ اب وہ سازشیں حد سے بڑھ گئی ہیں، چونکہ فری میسن دجالی فرقہ یہود و نصارہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم امہ خستحال ہو جائے معاذ اللہ، کہیں ان کی قوت نہ بچے۔ اسی سازش سے صدام حسین اور قذافی جیسے لوگوں کو ہٹایا گیا۔ کل کی بات ہے، جب صدام حسین زندہ تھا، نہ یمن میں دھماکے تھے، نہ شام میں قتل عام تھا، نہ عراق میں کار بم پھٹتے تھے، نہ سعودی عرب اور مدینہ منورہ کے اندر اس طرح کی صورتحال تھی۔ وہ اکیلا مرد مجاہد ڈٹا ہوا تھا، اور اس کو امریکہ نے ہٹا کر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جو صورتحال قائم کی۔ آج کہاں ہے شام، کہاں ہے عراق، کہاں ہے یمن، کہاں ہے مصر، کہاں الجزائر، کہاں ہے سوڈان، کہاں گئی سعودی عرب کی وہ انٹیلیجنس اور خفیہ ایجنسیاں کہ مسجد نبوی کے ساتھ دھماکہ ہوا؟ تو یہ صورتحال اس طرح کر کے مسلم قوتوں کو ختم کرنے کا ایک ایجنڈا ہے غیر مسلموں کا، اور ان کو اب ترکی کا ملک کھٹکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پاکستان ایٹمی قوت اور پاکستان دو قومی نظریے کا ملک ان کے سامنے ایک پاور ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو پاکستان کی فوج ہے، پاکستان ایک طاقتور ملک ہے۔ اب سارے سازشی پاکستان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ سازشی انڈیا کے ساتھ مل کر سر فہرست ان میں امریکہ ہے۔ انہوں نے افغانستان کو بھی اپنی سازش میں پھنسایا ہوا ہے۔ اب پاکستان کا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، خاکم بدہن، کبھی وہ دن نہ آئے پاکستان میں جو شام میں آیا ہے، جو عراق میں آیا ہے۔ ہماری وحدت اس وقت سالمیت پاکستان میں اولین کردار ہے پاک فوج کا، جو اپنی عسکری اور فنی صلاحیتوں کے ہمراہ اپنے ڈسپلن کے ساتھ اس ملک میں ایمانی قوت کے ساتھ پہرا دے رہی۔ آج انڈیا کی طرف سے پاکستان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، اور بارڈروں پہ انڈیا کی فوجیں پہنچ چکی ہیں، اور حملوں کے لیے اس کے طیارے ریڈ الرٹ ہو چکے ہیں۔ ایسے موقع پر ممبر و محراب سے دفاع پاکستان کی آواز یہ ایک فریضہ ہے، یہ ہمارا نصب العین ہے، کیونکہ دیش ہمارا دیش بھی ہے، ہمارے دین کا دیا ہوا تحفہ بھی ہے۔ یہ بنا بھی ممبر کی آواز سے تھا، بچے گا بھی ممبر کی آواز سے۔ اس واسطے میں تمام اہل پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا نخواستہ اگر جنگ کی صورت پیدا ہوتی ہے تو پھر ہر بچے بوڑھے اور جوان کو کفن پہن کر پاک فوج کا ساتھ دینا ہوگا۔ فوجیں اسلحہ سے نہیں لڑتی، فوجیں اپنی قوم کی پیار سے لڑتی ہیں، اپنی قوم کی محبت اور وفا سے لڑتی ہے، اور یہ سنی ہے اس ملک کے جنہوں نے 20 لاکھ جانیں دے کر یہ ملک بنایا تھا۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں کارکن فوج کے شانہ بشانہ اللہ کے فضل سے جہاد کا کردار ادا کریں گے، اور میں ببانگ دھول یہ کہتا ہوں کہ یہ انڈیا کی غلط فہمی ہے، یہ بھارت کی خام خیالی ہے۔ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، پاکستان قیامت تک کے لیے قائم رہنے کے لیے انشاءاللہ بنا ہے۔ اس واسطے اس چیز کو ذہن میں رکھیں، کبھی بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ انڈیا کی طرف سے شر پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آگے آ چکا ہے، تو پوری ملت کو ایک مٹھی کی طرح
پاک فوج کی پشت پہ کھڑا ہونا ہے اور خود اپنے لیے بھی راہ شہادت کو چننا ہے۔ اس راستے کی حدیث شریف میں ہے، جس بندے نے کبھی تمنا شہادت نہ کی ہو وہ منافقت کی موت مرے گا۔ تو تمنا شہادت تو سب کو ہونی چاہیے، اور دین اور ایمان کے لیے، پاکستان کے لیے شہادت یہ معمولی شہادت نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی شہادت ہوگی۔